أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ سامعین کرام، اب خاکسار زنا کے حوالے سے موجودہ جو جماعتی احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلیفہ صاحب ہیں، یا وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو خلیفہ اسلام، اسی طرح قادیانی علماء اور عمراء اور جیلوں کے لیے بطور خاص اور عام احمدیوں کے لیے عمومی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی چند فرمودات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ مشکاہ شریف جلد 2 اور حدیث نمبر ہے 3398۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا جھگڑا لائے۔ ایک نے عرض کی کہ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیجیے۔ دوسرا عرض گزار ہوا، ہاں یا رسول اللہ، ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق فرمائیے اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے۔ فرمایا کہ بیان کرو۔ عرض گزار ہوا کہ میرا بیٹا اس کے پاس مزدوری کرتا تھا، پس اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے کو سنگسار کیا جائے گا، تو میں نے اس کے فدیہ میں 100 بکریاں اور 1 اپنی لونڈی دی۔ پھر میں نے اہل علم حضرات سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا، اور رجم اس عورت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار،
قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان ضرور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس دی جاتی ہیں، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، نیز 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا۔ اے انیس صبح اس کی بیوی کے پاس جا کر پوچھنا، اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے سنگسار کر دینا، عورت نے اعتراف کر لیا تو اسے سنگسار کیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے متعلق حکم فرماتے ہوئے سنا، جس نے زنا کیا اور غیر شادی شدہ ہو کے 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر جو ہے 3399، مشکات شریف جلد 2۔ یہ سب حدیث جو میں پڑھوں گا وہ ساری مشکات شریف جلد 2 کی ہیں، باقی وہ متفق علیہ ہیں یا بخاری کی ہے یا مسلم کی ہے، میں اس کا نام لیتا جاؤں گا۔ تو اس طرح تیسری جو حدیث ہے اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب نازل فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے میں رجم کی آیت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگسار کیا اور ان کے بعد ہم نے سنگسار کیا۔ سنگسار کرنا اللہ کی کتاب میں حق ہے۔ جس شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا ہو، جبکہ گواہوں سے ثابت ہو جائے، یا عورت حاملہ ہو جائے یا اعتراف کر لے، تو یہ سنگسار مطلب کہ کا جو یہ رجم ہے یہ ثابت ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 4 جو میں پڑھوں گا اب، اس کا نمبر ہے 3401۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لے لو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ کموارہ اگر کمواری سے کرے تو 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی، شادی شدہ اگر شادی شدہ سے کرے تو 100 کوڑے اور سنگسار کرنا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہ 5ویں حدیث جو ہے یہ اس کا نمبر ہے 3402۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم توریت میں رجم کے متعلق کیا پاتے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ رسوا کیے جاتے اور کوڑے مارے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، اس میں سنگسار کرنا ہے۔ چنانچہ توریت لائی گئی اور اسے کھولا گیا تو ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ لیا اور اس کے آگے پیچھے سے پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم تھی۔ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، واقعی اس میں آیت رجم ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو دونوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ اگلی چھٹی حدیث جو ہے یہ اس کا نمبر ہے 3404۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت معز بن مالک آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، شاید تم نے اسے بوسہ دیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا۔ عرض گزار ہوئے، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، کیا تم نے اس سے صحبت کی؟ بغیر کنایا کے پوچھا۔ عرض کی، ہاں۔ پس اس وقت سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ 7ویں حدیث جو ہے
اس کا نمبر ہے 3414. یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک عورت سے جبراً بدکاری کی گئی، یعنی جبراً بدکاری کی گئی، تو آپ نے یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے حد دفع فرما دی، یعنی عورت کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے حد دفع فرما دی اور بدکاری کرنے والے پر قائم فرمائی. اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی مہر مقرر فرمایا. 8ویں حدیث جو ہے اس کا نمبر ہے 3418 اور یہ ترمذی ابن ماجہ دونوں میں پائی جاتی ہے. اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو تم قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو، تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. 9ویں حدیث جو ہے اس کا نمبر ہے 3423. یہ بخاری کتاب سے ہے. نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صفیہ بنت ابو عبید نے بتایا کہ حکومت کے غلاموں سے ایک نے خمس کی ایک لونڈی سے بدکاری کی اور زبردستی کر کے اس کا پردہ بکارت پھاڑ دیا. پس حضرت عمر نے اسے کوڑے لگائے اور عورت کو نہ مارے کیونکہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی. 10ویں حدیث جو ہے اس کا نمبر ہے 3429 اور یہ ابن ماجہ کی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدیں قائم کرو، خواہ کوئی قریبی ہو یا دور والا، اور اللہ کے معاملے میں تمہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ روکے. تو سامعین کرام، یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زنا کے حوالے سے ارشادات تھے اور اس میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر آ گیا ہے. تو اس کے بعد میں آخری زمانے کے امام مہدی و مسیح موعود اور حق مدل حضرت مرزا غلام احمد الاسلام کا زنا کے حوالے سے میں اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزان جلد 10 صفحہ 342 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. محمدی مریم حق مدل حضرت مرزا غلام احمد الاسلام فرماتے ہیں، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو. جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے. زنا کی راہ بہت بری راہ ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے. اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور اسی طرح دیگر سامعین کرام، خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اس طرح ہے کہ مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا النصیر احمد کا عام احمدیوں اور لوگوں کے نام پیغام. مرزا مسرور احمد اور ان کے رشتے میں بھتیجی ندا النصیر احمد کی 44 منٹ اور قریباً 20 سیکنڈز کی یوٹیوب پر ٹیلی فونک گفتگو اکثر احمدیوں نے سن لی ہوگی، لیکن ٹیلی فونک گفتگو سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب ندا النصیر احمد کو چپ رہنے اور خاموش کرنے پر زور دے رہے ہیں. مظلوم ندا النصیر احمد اپنی اس گفتگو میں 4 اشخاص پر جنسی زیادتی کا الزام لگا رہی ہیں. نمبر 1، اپنے باپ مرزا لقمان احمد ابن مرزا ناصر احمد صاحب. نمبر 2، مرزا مسرور احمد صاحب کے سالہ صاحب سید محمود احمد شاہ صاحب. نمبر 3، نواب امت الحفیظ صاحبہ اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے نواسے عامر صاحب. نمبر 4، ڈاکٹر منور احمد صاحب کے بیٹے ڈاکٹر مبشر احمد صاحب پر. یہ 4 وہ نام لیتی ہے. اپنی 44 منٹ اور 20 سیکنڈ کی جو اس کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی مرزا مسرور احمد صاحب سے،
اس وقت یوٹیوب پر وہ موجود ہے. ہر احمدی نے اگر نہیں سنی تو وہ سن سکتا ہے وہاں سے نا، یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں. اے میری احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، کیا مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا اور نصیر احمد کو انصاف نہ دلا کر، اور جن ظالموں نے ندا اور نصیر احمد کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے انہیں شریعت اسلامیہ کے مطابق سزا نہ دے کر، کیا مرزا مسرور صاحب اس مظلوم بیٹی ندا اور نصیر احمد کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا؟ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور دیگر جیلیو جو آئے دن مرزا مسرور احمد کے متعلق خلیفہ آف اسلام کا جھوٹ بولتے رہتے ہو، اب کہاں ہو تم؟ ندا اور نصیر احمد کے بقول احاطہ خاص میں کنجر خانہ کھلا ہوا ہے. اے احمدیوں، ذرا سوچو اور غور کرو کہ یہ خلافتی خاندان ہے اور یہ ہے ان کا حقیقی اسلام. کہاں ہیں وہ چمچے اور بکاؤ لوگ، مرزا مسرور کے متعلق خلیفہ آف اسلام کے نعرے لگانے والے؟ اب اس جعلی خلیفے سے کہو کہ وہ مرزا طاہر احمد کی اس مظلوم نواسی کی داد رسی کرے اور جنسی بھیڑیوں کو قرار واقعی سزا دے. اس وقت وہ قادیانی جماعت یا قبرستانی جماعت میں صاحب اختیار ہے، یعنی وہ قبضہ گروپ ہے نا، یہ ان کے قبضے میں سب کچھ ہے. لوگ تو بیچارے عام احمدی تو بیچارے پیچھے لگے ہوئے لکیروں کے فقیر ہیں. تو انہوں نے سب نے مل کے بڑی سازش کے ساتھ یہ قبضہ گروپ کے جھولی میں یہ مرزا غلام صاحب کی جماعت ڈالی ہوئی ہے. تبھی میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ یعنی مرزا مسرور احمد قادیانی جماعت یا قبرستانی جماعت میں صاحب اختیار ہے. اسے غیرت دلاؤ تب وہ کچھ شرم و حیا اور غیرت کا مظاہرہ کرے. یہ جو میں نے چاروں ناموں کا ذکر لیا ہے اس وقت، جن پر ندا اور نصیر احمد جو مرزا طاہر احمد کی نواسی ہے وہ الزام لگا رہی ہے جنسی زیادتی کا، میں سامعین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی الزامات حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جسمانی نسل سے باہر کسی غریب احمدی پر لگتے یا بعض غریب احمدیوں پر لگ جاتے تو مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کا یہ فرعونی نظام ان کا کیا حشر کرتا، تم سب دیکھتے. لیکن چونکہ اب یہ الزام اپنے خاندان کے لوگوں پر ہی لگ رہے ہیں، لہذا مرزا مسرور احمد صاحب مظلوم ندا اور نصیر احمد کو چپ کرانے اور خاموش کرنے پر لگے ہوئے ہیں. یہ ہے بلائے قادیان کا انصاف. ان للہ و انا الیہ راجعون میں تو پڑھ سکتا ہوں. اس کے بعد میں ندا اور نصیر احمد کا ایک کھلا خط جو میرے تک پہنچا اور انگلش میں ان کا خط ہے اور اس کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے میری طرف بھیجا انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ ترجمہ بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 95-96% وہ ٹھیک اردو ترجمہ ہے. وہ خط میرے پاس ہے اس ٹائم. میں وقت بچانے کی خاطر میرا کچھ وقت بچ جائے گا، میں صرف اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں. اور ندا اور نصیر احمد کا یہ جو کھلا خط ہے یہ alghulam.com پر مرر نمبر 135 پر 135 پر سامعین صاحب انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں پر اس خطبہ جمعہ میں صرف ان کا اس خط کا ترجمہ پڑھوں گا. وہ لکھتی ہیں اپنے خط میں، السلام علیکم. اس سال 1 مارچ کو یعنی 2021 کی وہ بات کر رہی ہیں. اس سال 1 مارچ 2021 میں لاشعور سے بیدار ہوئی جس میں بچپن سے تھی، اور میری آنکھ اس دنیا کی حقیقتوں پر کھل گئی. پہلی بار میں نے ہر چیز کو واضح طور پر دیکھنا شروع کیا. میرے والد کے خاندان کے کچھ لوگ جن میں خود میرے والد مرزا لقمان احمد بھی شامل ہیں دوسروں کو یہ تاثر دیتے رہتے ہیں کہ میں اب بھی اپنے دودیال کے ساتھ اچھے تعلقات پر ہوں.
میں باضابطہ طور پر اعلان کرنا چاہوں گی کہ میں نے خاندان کے اپنے آبائی پہلو ان میں سے ہر ایک اے سے زیڈ تک کو مسترد کر دیا ہے۔ میرا دودیال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا، یزید حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جیسے کرداروں سے بھرا ہوا ہے۔ میں اپنے خالدین احمد اور جالیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ کون کہہ رہی ہے، یہ عبدالغفار جمبا نہیں کہہ رہا، نہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا ہماری جماعت کو کوئی ممبر کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ آپ کے چہیتے خلیفے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی ندا النصیر احمد صاحبہ۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، وہ کہتی ہے میرا دودیال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا، یزید حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جیسے کرداروں سے بھرا ہوا ہے۔ یقین کیجیے، اب اعتبار کیجیے اس پر۔ وہ بد سلوکی کرنے والوں کو کمزور، ناجائز تعلقات، جھوٹ، منافقت اور بے حیائی کا شکار کرنے کے قابل بناتے ہیں، اور یہ سب کچھ جنا کیپس یعنی پگڑی اور برقعے کے پردے میں تقوی اور نیکی کے بہانے کرتے ہیں۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کی بنیاد پر وہ انتہائی ہولناک غلط کام کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام کا مذاق اڑاتے ہوئے کرتے ہیں۔ چند سال پہلے کسی نے خواب میں دیکھا کہ خلیفہ ثالث مرزا لقمان کے والد مرزا ناصر احمد صاحب کا جسم تابوت سے باہر گرا ہے اور وہ منہ کے بل کسی گندگی پر گرا ہے۔ جب کوئی ان کے جسم کو الٹتا ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جو میرے خاندان کے باپ دادا نے اس معصوم آدمی خلیفہ ثالث کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے صرف اس کی حیثیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر جگہ اور کہیں بھی اس کے نام کا استحصال کیا ہے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے صرف خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کی بےعزتی کی ہے۔ آگے وہ لکھتی ہیں میرے والد مرزا لقمان، میرے نانا، میرے ابا خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ مرزا طاہر احمد کو دہریہ اور ملحد کہہ سکتے ہیں، بغیر اس طرح کے جارحانہ تبصروں کے لیے جواب دہ ہیں۔ میرے والد اس طرح کے قابل مذمت تبصروں، ان کی بہت ساری دوسری گھناؤنی حرکتوں کے درمیان کا جواب دے ہوئے بغیر ہمت سے کہتے ہیں، یعنی اپنے والد کی، یعنی مرزا لقمان کی بات کر رہی ہے، کا جواب دے ہوئے بغیر ہمت سے کہتے ہیں میں خلیفہ خامس موجودہ خلیفہ مرزا مسعود کو بھی دیکھ لوں گا، ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خلافت کے فرمانبردار خادم ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ جالیو سنو، مرزا طاہر احمد صاحب کے نواسی، وہ آپ کے چہیتے خلیفہ تھے۔ بہر میں نے بھی اس کی بہت عزت کی، اب بھی کرتا ہوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس کی چہیتی نواسی ندات النصیر احمد کا یہ بیان ہے، ایمان لاؤ اس پہ۔ وہ کہتی ہیں وہ خلافت کے فرما بردار خادم ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، کون؟ مرزا لقمان احمد، لیکن وہ ان خلیفہ سے چوری کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر اپنے خلیفہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے دودیال میں ایک عورت ہے، سنیے اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں اس وقت یہ جو بیان ہے میری جماعت احمدیہ صاحب ہم کے کسی ممبر کا نہیں ہے، یہ جماعت احمدیہ قادیان میں سے آپ لوگوں کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب کی یہ نواسی ندا النصیر احمد بیان دے رہی ہیں۔ غور کیجیے، سوچو اس پر اور ایمان لاؤ اس پر، کیونکہ وہ گھر کی ہے، وہ گھر کی فرد ہے ایک، وہ جانتی ہے حقیقت کو، ہم لوگ نہیں جانتے، ہم تو سارے آؤٹ سائڈر ہیں۔ وہ کہتی ہے میرے دودیال میں ایک عورت ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مراد طاہرہ صدیقہ ناصر خلیفہ ثالث کی دوسری بیوی ہے، جس نے 24 سال کی عمر میں 73 سال کے خلیفہ ثالث سے شادی کی
اس نے خلیفہ ثالث کے خاندان میں داخل ہونے کے بعد سے صرف شرارتیں کی ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے طاہرہ صدیقہ ناسل المعروف اپا طاہرہ مکہ کی ہندا کی طرح ہے، اور اس نے خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کا دل پھاڑ کر اسے مزے سے کھا لیا ہے۔ توبہ استغفار۔ ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ وہ کون ہے اور میں کس کا ذکر کر رہی ہوں۔ میں ان میں سے کسی بھی عمل کو معاف نہیں کرتی۔ میں اس طرز زندگی اور طرز عمل کی مذمت کرتی ہوں۔ اس لیے اب میں ایسے منافقوں، جھوٹوں اور غلیظوں سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں سکتی۔ مجھے شرم آتی ہے، وہ لکھتی ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان جیسا خون بانٹتی رہی۔ ایک بار جب ناک سے خون بہہ رہا تھا، کیسر ولیم دوم نے مشہور مقولہ کہا تھا، کاش میں اپنی رگوں سے انگریز کے خون کا آخری قطرہ نکال سکتا۔ یہ اقتباس ظاہر کرتا ہے کہ میں خاندان کے اور اپنے والد کے ساتھ کیا محسوس کرتی ہوں۔ میرے غریب دادا، اگر اس کی اولاد کے اعمال اس کی روح تک پہنچ رہے ہیں تو وہ اس وقت رو رہے ہوں گے۔ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آیا ہے کہ جب بگڑی ہوئی امتیں نبیوں کے سامنے جائیں گی کہ یہ امت ہے تمہاری۔ آخر پہ لکھتی ہیں، یہ ایک حلف ہے وہ اٹھا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کے خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ جو بھی میں نے لکھا ہے میں نے صرف سچ لکھا ہے، اور اپنے تجربے سے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر خدا کی لعنت ہو میرے پر، اور آپ سب میرا عبرتناک خاتمہ دیکھیں۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں، میں پریشان نہیں ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ندا، ڈاکٹر آف فائزہ، 16 مارچ 2021۔ میں یہاں پر اس خط کے حوالے سے کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ عام سامعین جو ہیں، میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، بلکہ مرزا مسعود کو بھی کہتا ہوں، یہ تمام قادیانی جو علماء ہیں یا ارباب اختیار ہیں، کہ یہ جو باتیں یہ بچی کہہ رہی ہے نا، میں آپ کو کہتا ہوں یاد رکھیں میری بات۔ خدا تعالیٰ کا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آخری زمانے میں امت محمدیہ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ بخشا، یعنی مرزا غلام احمد صاحب کا، یہ تینوں جو میں نے نام لیے، ان کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ اے عبدالغفار، بطور خاص مرزا غلام احمد محمدی مریم تو کہا کرتی ہے مجھے کہ اے عبدالغفار، میں تیری مدد کے لیے زمین پر اتروں گا۔ تو یہ سب کو جو اس وقت یہ خلافتی خاندان میں سے ایک لڑکی بیچاری مظلوم ہے اس وقت، وہ ندا النصیر احمد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں، یقین رکھیں، خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس لڑکی کے پیچھے اس کا جو بھی رشتے میں وہ ان کے والد کا دادا حضرت مرزا غلام صاحب لگتے ہیں، ان کی روحانیت اس وقت کام کر رہی ہے۔ وہ نہیں کہہ رہی بیچاری، اس کے پیچھے اس وقت مرزا غلام احمد صاحب کی روحانی طاقت کام کر رہی ہے۔ بارہا وہ مجھے کہتے ہیں، میرے دل میں ہے، اے عبدالغفار، میں تیری مدد کرنے زمین پر اتروں گا۔ آج دیکھیں کہ سب سے پہلا کوڑا خدا تعالیٰ کا اس خلافتی نام نہاد خلافتی خاندان پر پڑ رہا ہے، اور یہ سارا کچھ وہ بزرگ وجود کر رہا ہے جس کی یہ جماعت تھی، وہ جو اس جماعت کو اس دنیا میں چھوڑ کر گیا تھا۔ 6 سال کے بعد اس کی اولاد نے بڑی سازش کے ساتھ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات ہونے کے ساتھ ہی اس کی جماعت پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ گروپ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قبضہ گروپ پر اللہ تعالیٰ کا پہلا کوڑا ہے۔ اے جالیو اور اے خالدین احمدیت، سوچو، غور کرو، اپنی آنکھیں کھولو۔ عرصہ دراز سے تم میرے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں میں صادق ہوں۔ پھر میں اب آج خطبہ جمعہ میں تم سب کو بتا رہا ہوں، پوری جماعت احمدیہ جو قبرستان ہے بیچارے، عام سادہ احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، مرزا مسعود کو بھی میں کہتا ہوں، علماء قادیان جماعت کے جو ہیں ان کو بھی، ارباب اختیار کو بھی، سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں صادق ہوں۔
میں سچا ہوں، تم کیا کرو گے میرا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک دن تم کو خدا تعالیٰ نے شکست دینی ہی دینی ہے. ایک دن ان اسیر احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کی رستگاری ضرور ہونی ہے، اور اس کی وجہ بننے والا یہ عاجز ہے. اس کے بعد میں سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس کھلے خط میں ندا اور نصیر احمد نے اپنے دادا جان مرزا ناصر احمد کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی حالت کا جو وہ ذکر کر رہی ہیں وہ کچھ اچھا نہیں ذکر کر رہی. مرزا ناصر احمد کے حوالے سے خاکسار آج اپنے اس خطبہ جمعہ کے اختتام پر اپنے نوجوانی میں دیکھے گئے ایک خواب کا بھی انشاءاللہ تعالی ذکر کرے گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 149 میں فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، اللہ سرعام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا. یہ مرزا طاہر احمد صاحب کو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو ندا اور نصیر احمد کا نانا جان تھے. وہ ترجمہ میں لکھتے ہیں، اللہ سرعام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ مستثنا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. سامعین کرام، اب دوبارہ میں اپنے اصل خطبے کی طرف جا رہا ہوں. اے میری احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، کیا مرزا طاہر احمد کے نواسی ندا اور نصیر احمد کو انصاف نہ دلا کر اور جن ظالموں نے ندا اور نصیر کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے انہیں شریعت اسلامیہ کے مطابق سزا نہ دے کر کیا مرزا مسعود صاحب اس مظلوم بیٹی ندا اور نصیر احمد کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، بلکہ اس کو خاموش رہنے کے بھاشن دے رہا ہے؟ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. ابھی میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 149 پڑھی ہے، جس میں اللہ خود فرماتا ہے، اللہ سرعام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ مستثنا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو. اور وہ بیچاری ندا اور نصیر احمد صاحبہ، آپ وہ 44 منٹ کی وہ سنیں، ان کا ٹیلی فونک گفتگو سنیں مرزا مسعود احمد کے ساتھ. وہ بار بار مرزا مسعود صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، بس خاموش ہو جاؤ. وہ بار بار بیچاری مظلوم وہ کہہ رہی ہے، قرآن کریم کی تعلیم پیش کر رہی ہے کہ دیکھیں عام فحاشی پھیلانے کو تو اللہ نے منع فرمایا، لیکن مظلوم کو استثناء دیا ہے اللہ نے کہ وہ حق رکھتا ہے کہ اپنا اس پر جو ظلم ہوا اس کا وہ بابانگ بلند و اعلان کرے، انصاف کے لیے پکارے لوگوں کو. تو ٹیلی فونک گفتگو میں مرزا مسعود صاحب اسے یہی بھاشن دیتے پھر رہے ہیں کہ چپ رہو، خاموش رہو. یا یہ خلیفہ آف اسلام ہے؟ میں ڈاکٹر یحییٰ اور جیلوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ خلیفہ اسلام ہے جس کا تم آئے دن ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہو ساری دنیا میں؟ جال سازو، رک جاؤ، اپنے عبرتناک انجام سے بچو. ندا النصیر احمد کے بقول سامعین کرام، احاطہ خاص میں کنجر خانہ کھلا ہوا ہے. اے احمدیوں، ذرا سوچو اور غور کرو کہ یہ خلافتی خاندان ہے اور یہ ہے ان کا حقیقی اسلام. کہاں ہیں وہ چمچے اور بکاؤ لوگ مرزا مسرور کے متعلق خلیفہ اسلام کے نعرے لگانے والے؟ اب اس جعلی خلیفے سے کہو کہ وہ مرزا طاہر کی اس مظلوم نواسی کی داد رسی کرے اور جنسی بیڑیوں کو قرار واقعی سزا دے. اس وقت وہ قادیانی جماعت یا قبرستانی جماعت میں صاحب اختیار ہے. یعنی کون؟ مرزا مسرور احمد. اسے غیرت دلاؤ تاکہ وہ کچھ شرم و حیا اور غیرت کا مظاہرہ کرے. سامعین کرام اور میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، مرزا طاہر کی اس نواسی ندا اور نصیر احمد کے ساتھ جس احمدی مرد نے بھی جنسی زیادتی کی ہے، کیا آپ کے اس نام نہاد خلیفے کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ ملزموں کو اپنے سامنے بلا کر ان سے ندا اور نصیر احمد کے ساتھ جنسی زیادتی کے حوالہ سے پوچھ گچھ کرے؟
کہ انہوں نے اس مظلوم خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کیوں کی ہے۔ مرزا مسرور احمد پر فرض ہے کہ وہ کم از کم 50 متقی احمدیوں کو اپنے پاس بلا کر اور ان کی موجودگی میں مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا النصیر احمد سے کہے کہ وہ ملزموں پر حلف موقت بعذاب کے ساتھ جنسی زیادتی یا زنا بالجبر کا الزام لگائے۔ میں نے یہاں پر یہ جو کہا ہے نا کہ وہ 50 متقیوں، میں مسرور صاحب سے کہوں گا یہ آپ کے ارد گرد جو سارے بیٹھے ہوئے سب منافق ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ انہوں نے ان کو ایک آپ جیسے بندہ ملا ہوا ہے، وہ دبا کے عام غریب احمدیوں کے چندے کھا رہے ہیں اور موج لٹے ہوئے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں 50 احمدیوں میں، یہ نہیں ہے لوگ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے ناظر نوظر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، عام جماعتی احمدیہ میں سے 50 بلکہ لاکھوں متقی احمدی ابھی بھی موجود ہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ان میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ 50 بلاؤ اور ان 50 متقیوں کی موجودگی میں یہ کام کرو۔ وہ یہ ہے کہ ندا النصیر احمد قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں حلف موقت بعذاب اٹھاتی ہوں کہ فلاں ملزم، یا وہاں ملزم کا نام لے کہ فلاں نے میرے ساتھ زنا بالجبر یا جنسی زیادتی کی ہے۔ اگر میں اپنے اس بیان میں جھوٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عبرتناک عذاب کے ساتھ ہلاک کرے کہ میرا یہ جھوٹا بیان اور میری عبرتناک ہلاکت دنیا کے لیے کہ عبرت کا نشان بن جائے۔ اگر وہ چاہے تو وہ یہ بھی بتائے کہ اس کے ساتھ کس کس خبیث نے کتنی دفعہ زنا بالجبر یا جنسی زیادتی کی ہے، تو وہ یہ حلف کے ساتھ یہ بھی بتا دے۔ دراصل ندا اور نصیر احمد نے تو یہ حلف جو ہے اپنے کھلے خط میں اٹھا لیا ہے، جس کا ذکر خاکسار پہلے کر چکا ہے۔ وہ الفاظ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ اپنے کھلے خط میں آخر پہ لکھتی ہیں، میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کے خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے میں نے صرف سچ لکھا ہے، اور اپنے تجربے سے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر خدا کی لعنت ہو میرے پر، اور آپ سب میرا عبرتناک خاتمہ دیکھیں۔ آگے وہ کہتی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ جو ندا اور نصیر احمد صاحبہ تو اپنے کھلے خط میں حلف اٹھا چکی ہیں۔ بہرحال مزید اگر آپ چاہیں، مرزا مسعود چاہے تو وہ ان سے کہے کہ وہ حلف اٹھائے تو وہ اٹھا دے گی انشاءاللہ۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، آپ کے اس نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور احمد پر فرض بنتا ہے اور اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم از کم 50 متقی احمدیوں کے سامنے نامزد ملزموں سے ندا اور نصیر کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزاموں کے حوالے سے پوچھیں۔ خلیفہ کا کام یہ صرف نہیں ہوتا کہ وہ نکاح پڑھتا رہے اور لکھے لکھائے خطبے پڑھ کر سناتا رہے ہر ہفتے، یہ اس کی ذمہ داری اس کی ہے، اصل ذمہ داری تو یہ ہے اس کی۔ اگر یہ ملزمان ندا اور نصیر احمد کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزاموں کا اقرار کر لیں تو انہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی پیروی میں شریعت اسلامیہ کے مطابق سزا کا حکم جاری کر دیں۔ لیکن اگر یہ نامزد ملزمان مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا اور نصیر احمد صاحبہ کے ساتھ جنسی زیادتی یا زنا بالجبر کے الزاموں کا انکار کریں تو ان نامزد ملزموں سے تقاضا کیا جائے کہ وہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر حلف موقت بعذاب اٹھائیں کہ مرزا طاہر احمد کے نواسی ندا اور نصیر احمد صاحبہ کے ساتھ زنا بالجبر یا جنسی زیادتی کے الزامات ہم پر جھوٹے ہیں۔ ہر نامزد ملزم اس طرح حلف موقت باز اٹھائے، وہ کہے ندا اور نصیر احمد یا مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی مجھ پر اپنے ساتھ جنسی زیادتی یا زنا بالجبر کا جو الزام لگا رہی ہے، ندا اور نصیر احمد صاحبہ کا جنسی زیادتی کا یہ الزام سراسر جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ میں ندا اور نصیر احمد صاحبہ کے ساتھ کبھی زنا بالجبر یا زنا بالرضا نہیں کیا، یعنی میں نے کبھی ندا اور نصیر احمد صاحبہ کے ساتھ کبھی زنا بالجبر یا زنا بالرضا نہیں کیا ہے۔ ندا اور نصیر احمد صاحبہ کا جنسی زیادتی کا یہ الزام جھوٹا ہے، اور اگر میں اپنے اس بیان میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا عبرتناک عذاب نازل کرے
مجھے اس طرح دردناک عذاب کے ساتھ ہلاک کرے جس سے میں اور میرا یہ جھوٹا بیان دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ تو میں مرزا مسعود صاحب سے کہوں گا کہ آپ اپنی جو اختیار ہے، اگر آپ کا بھی کوئی ایمان ہے، آپ نیک نیت ہیں، اسلام سے آپ کا کوئی تعلق ہے، آپ اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مرزا غلام صاحب کو مانتے ہیں، ان کی کو ذرا سا احترام ہے آپ کے دل میں، قرآن کریم کا بھی، تو یہ آپ کام اور جلدی کام کریں، اور یہ چاروں مجرم جو ہیں نامزد، ان سے اسی طرح حلف موقع عذاب اٹھوائیں اپنے سامنے 50 احمدی متقی اکٹھے کر کے ان کو کھڑا کر کے۔ اگر آپ چاہیں تو نداء نصیر احمد صاحبہ بھی اسی طرح حلف موقع عذاب اٹھائے، اور یہ چاروں مجرم جو ہیں نامزد جو ہیں یہ بھی اٹھائیں اگر انہوں نے زیادتی نہیں کی۔ اگر یہ زیادتی کا اقرار کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے کہ اگرچہ شریعت اسلامیہ کے مطابق تو کسی ہم احمدیوں کے پاس تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر ہماری انڈیپینڈنٹ حکومت ہو، تو یہ آپ کی مجبوری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو علاوہ اس کے آپ جماعتی احمدیہ کے ہیڈ ہیں قادیان کے، آئے دن لوگوں کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں، اخراج مکاتے، سخت ترین قسم کی سزائیں، میں خود ان سزائیں میں سے گزر رہا ہوں 18 سال سے 19 سال سے، ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو اگر نہیں بھی آپ کے پاس حکومت، تب بھی آپ کے پاس بہت جماعتی احمدیہ قادیان کے حوالے سے بڑے اختیارات ہیں، آپ بہت سزا دے سکتے ہیں۔ اگر یہ اقرار کر لیں تو پھر انہیں جنسی زیادتی جو انہوں نے کی ہے اس مظلوم لڑکی کے ساتھ، اس کے حوالے سے کرارے باقی سزا دیں، تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو، لوگوں کے لیے ایک عبرت ہو کہ اس قسم کے دجل، اس قسم کے ظلم، اس قسم کے جناح اگر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پکڑ لے گا۔ آخر پر سامعین کرام، خاکسار دوبارہ برطانیہ کے امیر رفیق حیات سے بھی درخواست کرے گا کہ وہ نداء النصیر احمد صاحبہ کو انصاف دلانے میں ممد و معاون بنے، نہ کہ مرزا مسرور احمد کے پیچھے لگ کر اس مظلوم نداء النصیر احمد صاحبہ پر ظلم کریں یا انصاف کا خون کریں۔ کسی خاتون کا، رفیق حیات صاحب، کسی خاتون کا دماغ خراب نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹے طور پر مردوں پر جنسی زیادتی کے الزام لگاتی پھرے۔ برطانیہ میں ایک عرصہ دراز سے آپ رہ رہے ہیں، کتنی خواتین نے آپ پر کوئی اس قسم کا الزام لگایا ہے؟ رفیق حیات صاحب بتائیے مجھے، کسی ایک نے بھی نہیں۔ الزام انہیں پر لگا کرتے ہیں جو خود بد کردار ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں اور جنسی بھیڑیے ہوتے ہیں، ان پر لگتے ہیں الزام۔ رفیق حیات صاحب، اگر کوئی جنسی بھیڑیا یا کوئی جنسی درندہ آپ کی کسی بیٹی یا کسی نواسی یا کسی پوتی کے ساتھ جنسی زیادتی کرے تو کیا آپ اپنی مظلوم بیٹی یا نواسی یا پوتی کو چپ کراتے پھریں گے یا کہ اس کو انصاف دلائیں گے؟ یقیناً آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنی مظلوم بیٹی یا پوتی یا نواسی کو انصاف نہیں دے دیتے۔ خاکسار تمام دنیا کے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے بھی دوبارہ عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے مرحوم اور چہیتے خلیفے کی نواسی نداء النصیر احمد صاحبہ کو انصاف دلانے کے لیے اپنے نام نہاد خلیفے مرزا مسرور احمد کو مجبور کریں کہ وہ نداء النصیر احمد صاحبہ کو چپ کرانے کی بجائے کچھ شرم و حیا اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو رشتے میں اس کی بھتیجی ہے نداء النصیر احمد صاحبہ کو انصاف دلائے۔ تمام احمدیوں سے گزارش ہے کہ وہ سب اس مظلوم بیٹی نداء النصیر احمد صاحبہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ سب کی بھی بہو بیٹیاں اور پوتیاں اور نواسیاں ہوں گی۔ اگر آپ کی کسی بیٹی یا پوتی یا نواسی کے ساتھ کوئی جنسی بھیڑیا یا جنسی زیادتی کرے گا تو کیا آپ چپ کر کے بیٹھ رہیں گے یا کہ مظلومہ کو انصاف دلانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے؟ میں بطور خاص خالدین اہمیت جو جالے ہیں، میں اس کو بھی ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ خیال کریں، یہ ایک آزمائش تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور احمدی ہیں، آپ میں کوئی ایمان تھوڑا سا بھی ہے، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ اس کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ کہ آپ واقعی پکے سچے احمدی مسلمان ہیں۔ آج پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ، احمدیوں سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے پاس بڑی طاقت ہے۔
آپ اس وقت تک نہ قادیانی جماعت کو چندے ادا کریں اور نہ ہی ان کے ہر قسم کے اجلاسوں میں شرکت کریں۔ جب تک مرزا طاہر احمد کی اس مظلوم نواسی ندا النصیر احمد صاحبہ کو انصاف نہیں مل جاتا اور اس مظلوم بیٹی پر جنسی زیادتی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا نہیں مل جاتی۔ خاکسار اپنے یہ تو تھا ندا النصیر احمد صاحبہ کا معاملہ زنا کے حوالے سے۔ اب خاکسار اپنے دعوے کے حوالے سے چند باتیں سامعین کے آگے گزارش کرے گا۔ خاکسار اپنے دعویٰ موعظہ غلام مسیح الزماں کے ساتھ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے اپریل 1993 کو کھڑا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق۔ لیکن مرزا طاہر احمد نے خاکسار کے سچے دعویٰ کو نظر انداز کر کے نہ صرف خاکسار پر ظلم کیا تھا بلکہ پوری جماعت احمدیہ پر بھی وہ ظلم کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ جو ظلم کر کے گیا ہے میرے پر یا جماعت احمدیہ پر، ابھی اس کے اب نتائج نکلنے شروع ہو گئے ہیں، اب یہ نکلتے رہیں گے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب اپنی موت کے بعد جناب مرزا طاہر احمد صاحب ربوہ میں خاکسار کے گھر دار صدر غربی حلقہ لطیف کے آگے لوگوں کی خوابوں میں آ کر پوچھے جانے پر بڑی مایوسی کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا والد مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ میں سچا نہیں تھا، بلکہ عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ اور جب خواب میں خاکسار زور دے کر کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہیں کہتا رہا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، لیکن تم لوگوں نے میری بات کو قبول نہ کیا۔ آج پھر میں کہتا ہوں جیالوں کو بھی، سب احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے بھی کہتا ہوں، مرزا مسعود سے بھی کہتا ہوں، ارباب و اختیار جماعت احمدیہ قادیان کے علماء جو ہیں سب کو میں کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ میں وہی ہوں جس کے لیے محمدی مریم چلہ ہوشیارپور میں وہ ایک نشان مانگنے کے لیے گئی تھی اور اس کی گریہ زاری اس کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسے وہ نشان بخشا تھا۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں وہی موعود نشان رحمت ہوں، وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو اس کے چلہ ہوشیارپور میں اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کے جواب میں اس کو دیا تھا۔ اب میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، لیکن تم لوگوں نے میری بات کو قبول نہ کیا۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں سچا تھا۔ اس پر مرحوم جناب مرزا طاہر احمد خواب میں، یعنی یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں، مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ عبدالغفار جمبا آپ واقعی سچے تھے اور سیدھے راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے۔ اب میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ خلافت کے نام پر مرزا طاہر احمد اپنی مذہبی اقدار کی خاندانی گدی جن لوگوں کے حوالے کر کے گیا تھا، آج وہی لوگ مرزا طاہر احمد کی اولاد کا ریپ کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا یہ مقامات عمل کا نتیجہ نہیں نکل رہا؟ سوچو اور غور کرو کہ میں صادق ہوں اور اپنی سچائی کا ایک ناقابل تردید ثبوت رکھتا ہوں، اور یہ ناقابل تردید ثبوت خاکسار کا الہی نظریہ ورچوئس گاڈ ہے۔ خاکسار اکثر کہا کرتا ہے، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور بطور خاص جیلیو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خاکسار اکثر کہا کرتا ہے جناب مرزا طاہر احمد خاکسار کے لیے اسی طرح ارحاس تھے جس طرح حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام ارحاس تھے، جس طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے لیے سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ ارحاس تھے۔ مرزا طاہر احمد اپنی قیادت میں خاکسار کا یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا لاشعوری طور پر احمدیوں کے آگے ذکر کرتے رہے۔ اپنا تمام زمانہ جو ان کی قیادت کا ہے اس میں وہ یہی کام کرتے رہے تھے، اور میں خاکسار اس کا ذکر اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کا پہلے حصے کا جو چوتھا چیپٹر آخری امام وقت کی حیرت انگیز بشارت، وہاں پر پڑھیں ثبوت، میں ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ میں اب وہ فوت ہو گئے، میں اب باتیں نہیں کر رہا، میں نے یہ سب باتیں ان کی زندگی میں ان کے آگے رکھ دی تھی۔ آج پھر دو باتوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ ایک مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیارپور میں جو ان کی دعائیں قبول ہونے کے بعد انہیں رحمت کا نشان دیا گیا، اسے ایک ذکی غلام بخشا گیا تھا، اس کا الہامی ایک نام اللہ نے بتایا تھا کہ فتح اور ظفر کی کلید اس کو کہا ہے۔
اس حوالے سے میں آپ سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب لاشعوری رنگ میں احمدیوں کو پیغام دے رہے تھے اسی موت، فتح اور ظفر کی کلید کا۔ جلسہ سالانہ یو کے 1986 کے موقع پر جناب مرزا طاہر احمد کی ایک نظم پڑھی گئی تھی۔ اسی نظم کے سلسلہ میں آپ نے 9 فروری 1990 کے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، جلسہ یو کے پر میری ایک نظم پڑھی گئی تھی۔ خاکسار یعنی عبدالغفار جمبا اس وقت اس نظم کے صرف 2 اشعار کا یہاں ذکر کرے گا۔ تفصیل خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزمان کے صفحات 222 تا 226 پر سے پڑھ لیں۔ آج کی جو میں بات کروں گا اس کی تفصیل وہاں پر پڑھ لیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ ان شعروں کا ذکر کروں گا۔ مرزا طاہر صاحب اپنے نظم میں لکھتے ہیں: بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ اس نظم کا ایک شعر ہے جو کہ ایک زبردست پیشگوئی پر مشتمل تھا۔ اس شعر میں جناب مرزا طاہر احمد نے جماعت کو بالخصوص اور نوع انسان کو بالعموم ایک عظیم و شان خبر دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ ان کا شعر ہے: کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ 1986 کے موقع پر ان کی نظم پڑھی گئی تھی، اور خطبہ جمعہ 9 فروری 1990 کا، جس میں انہوں نے یہ بات اس کی تفصیل بتائی تھی۔ 1986 میں وہ کہہ رہے ہیں اپنی نظم میں جماعت احمدیہ کے ممبران کو مخاطب کر کے: کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، یہ فتح و ظفر کی کلید کیا ہے؟ یہ فتح و ظفر کا نشان کیا ہے؟ یہ فتح و ظفر کی کلید موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہی ہے۔ وہ موعود نشان رحمتی ہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کی دعاؤں اور گریہ زاری کو سن کر جواب میں اس کو اس کی بشارت بخشی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواباً محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو: میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا ہے جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ سامعین کرام سنیے، یہ الہامی الفاظ ہیں، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاؤں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں۔ یہ سارے قبروں میں دبے پڑے کا ذکر یہ آپ لوگ ہی ہیں، تو 100 سال میں انہوں نے یہی کام کیا نا، تو آپ کو روحانی طور پر مارا ہے، آپ سے آزادی ضمیر چھینا، آپ کو لکیروں کا فقیر بنایا ہے۔ لکیروں کے فقیر ایک دوسرے رنگ میں اس زندہ دارگور ہوتے ہیں، اور وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن چلتی پھرتی، بقول الکندی صاحب جو بڑا مشہور فلسفی ہے عالم اسلام کا، اس کے بقول چلتی پھرتی لاشیں، انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا اپنی تحریر میں اس قسم کے لوگوں کو، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں، زندہ لوگ نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ نے سن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے مرزا غلام احمد صاحب کو: اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ تو آپ سن لیں مرزا طاہر کیا کہہ رہے تھے 1986 میں جلسہ سالانہ یو کے 1986 کے موقع پر: کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ یہ میں ثبوت دے رہا ہوں، یہ عاجز اس وقت موعود کلید فتح و ظفر کا مصداق تھا، لیکن مرزا طاہر اس سے لا علم تھا، میرے اس دعوے سے لا علم تھا۔ سب سے پہلے اپریل 1993 میں خاکسار نے اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھا تھا۔ مزید یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسی موعود کلید فتح و ظفر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ اللہ، اور یہ بھی فرماتا ہے الہامی الفاظ میں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں لکھا گیا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والاضاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور،
جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوخ کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے, ہم اس کو الہام کریں گے, اس پر وحی نازل کریں گے. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موضوع ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. بقا نام مقصیہ. تو یہ تو ایک بات میں بتا رہا ہوں, یہ ثبوت دے رہا ہوں. تفصیل تو میری وہ جو میں نے بتایا غلام مسیح الزماں کتاب میں ہے, وہاں سے پڑھیں. اور دوسری میں بات بتانا چاہتا ہوں آج کہ مرزا طاہر مود فخر الرسول کی بشارت دیتے رہے عام سادہ احمدیوں کو آگے, لیکن نہ ان کو پتہ تھا کہ میں کیا بتا رہا ہوں, لوگوں کو کیا رہا ہوں. نہ آپ احمدیوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں کیا بیان کر رہا ہے ہمارے آگے, میں بتاتا ہوں. تو یہ اس میں کی تفصیل بھی میری کتاب میں پڑھیں, امام وقتی حیرت انگیز بشارات میں. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں دین اسلام کی فتح اور غلبے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس ذکی غلام اور جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت بخشی تھی, اسی کے متعلق محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر فارسی کے 2 اشعار نازل ہوئے تھے. جیسا کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں, مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت زبان پہ یہ شعر جاری ہوا تھا. اے فخر الرسول قرب تو معلوم ممشد, اے فخر الرسول قرب تو معلوم ممشد, دیر آمدائے زی راہ دور آمدہ. اس کا فارسی کے الفاظ ہیں, یہ شعر ہے. اس کا ترجمہ اردو میں اس طرح ہے, اے رسولوں کے فخر, خدا تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا. تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستہ سے آیا ہے. مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 191 192 حاشیہ. سامعین کرام, اسی فخر الرسول یعنی دیر کے بعد دور کی راہ سے آنے والے کے حوالہ سے جناب مرزا طاہر احمد کا منظوم کلام جو جماعتی احمدیہ انگلستان کے جلسہ سالانہ 1987 کے آخری روز پر پڑھا گیا تھا, اس میں 2 شعر خصوصاً توجہ طالب ہے. پہلا شعر اس طرح ہے, وہ شعر میں فرماتے ہیں, دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والو تمہارے قدم کیوں نہ لے. دیکھیں وہی بات, دیر آمدہ زی راہ دور آمدہ, تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستہ سے آیا ہے. یہاں پر مرزا طاہر بھی اسی کی بات کر رہے ہیں, دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والو تمہارے قدم کیوں نہ لیں. میری ترسی نگاہیں کہ تھیں منتظر ایک زمانے سے اس کارواں کے لیے. اسی نظم کا ایک اور شعر اس طرح ہے, ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا, میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا. ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا, میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا. با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا, وہ بنائے گئے آسمان کے لیے. با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا, وہ بنائے گئے آسمان کے لیے. اس شعر میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے افراد جماعت سے مخاطب ہوتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تمہارا ساتھی خدا بن گیا ہے اور تم آسمان کے لیے بنائے گئے ہو. اب خدا نما بننے سے تو یہی مراد ہے کہ عرفان الہی میں ڈوب کر خدا نما بن جانا, خدا کا عکس بن جانا. کیا اس شعر میں ذکی غلام مسیح الزماں کے ظہور کی خبر نہیں دی گئی؟ کیونکہ جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بعد ذکی غلام مسیح الزماں ہی خدا نما ہوگا, اور الہامی پیشگوئی میں خدا نما ہونا اس کی ایک علامت بیان فرمائی گئی ہے. اس کے ظہور کے ساتھ گویا خدا آسمان اس کے ظہور کے ساتھ گویا آسمان سے خدا اترے گا, جیسا کہ ان الہامی الفاظ سے ظاہر ہے. 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء. اول اور آخر کا مظہر, حق اور اعلیٰ کا مظہر, گویا خدا آسمان سے اترا. اس طرح یہ تذکرہ صفحہ 588 پر دیکھیں, کل الفتح بادہ مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء. یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا, اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا, گویا خدا آسمان سے اترے گا.
تو وہ دوسرا شعر جو الہامیہ وہ اس طرح ہے: زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ تذکرہ صفحہ 684۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے: اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کا وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کا نام دیا ہے اپنے الہام میں، اور یہی وہ وجود ہے جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے امت کو بتا دیا تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو یہ کافی وضاحت ہے۔ امت محمدیہ غلطی سے اس آنسر کی پیشگوئی کو مرحوم جو وفات یافتہ موسوی مسیح صاحب نے مریم یا موسوی ذکی غلام جو الہ بنی اسرائیل رسول اور نبی تھا اللہ کا، اس پر لگا کر بیٹھ گئی، اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اوپر زندہ آسمان پر بیٹھی ہوئی ہے لگا کر، وہ آئے گا۔ بھئی آئے گا تو تب جب کو گیا ہو، جب گیا ہی نہیں تو آنا کس نے ہے؟ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں، ضد نہ کریں، اللہ سے لڑائی نہ کریں۔ یہ آنسم کا حکیمانہ کلام تھا جس کے معنی اپنے وقت پر کھلنے تھے۔ 1 صدی قبل میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب نے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ آج میں بھی اس کی آنسم کی ان حکیمانہ پیشگوئیوں کی تفسیر کرتا پھر رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے ضد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چھوڑیں اس کو، حقیقت پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ اب میں وہ خواب بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ میں 1977 کی بات ہے، کراچی جانے سے پہلے کی بات ہے۔ میرے سسرال کا وہاں پر ڈاکٹر شریف کلینک ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اقصی روڈ پہ۔ تو اقصی روڈ پہ ان کی کلینک پہ دکانیں ہیں، ان کے پیچھے جو ہے دوسری جگہ، ان کے بیک جو ہے وہاں پر ایک گلی ہے۔ تو اکثر وہاں پر اس زمانے میں رشید جویہ صاحب تھے ایک، وہ میرے دوست تو نہیں قریبی تھے بلکہ میرے سے 1 سال سینئر تھے کالج میں۔ تو میرا ایک کزن ہے، اس کے وہ کلاس فیلو رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری بھی جان پہچان تھی، لیکن ان کی ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی کہ کچھ عرصہ میں اس زمانے میں بی اے کا تیاری کر رہا تھا، میں نے ابھی امتحان نہیں دیا تھا۔ ان کی ایک بیٹھک تھی وہاں پر، تو کچھ عرصہ میرا ایک اور دوست تھا، ان کو وہاں پر وہ رہنے کا موقع ملا ان کے گھر میں، یعنی رشید جویہ نے کہ گھر والوں نے ان کا مکان اپنا ان کو دے دیا، وہ میرا دوست تھا وہ بھی۔ تو میں وہاں پر کچھ عرصہ رہا، یعنی راحت مراد یہ کہ دن کو میں رہتا تھا، تیاری کرتا تھا، میں بھی اور میرا ایک برادر نسبی جو بعد میں بنا وہ بھی تیاری کیا کرتا تھا۔ تو اکثر میں نے جمعہ پڑھے ہیں جا کے، پہلے تو 69 میں جب ربا گیا تھا تو اس وقت مسجد مبارک میں جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی، وہاں پر میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اقصی مسجد بننے کے بعد غالباً 1970 کے بعد وہاں پر جمعہ شروع ہو گیا، تو وہاں پر میں بڑی باقاعدگی سے میں جمعہ کبھی نہیں مس کیا تھا۔ تو اکثر وہ جمعہ کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ جب جمعہ ختم ہوتا تھا تو مرد عورتیں نکلتے تھے، تو مسجد اقصی کی ارد گرد پھر ظاہر ہے وہ شہر ہے ربا، وہ گلیاں ہیں، وہ داخل ہو جاتے تھے سارے، یعنی وہ ایسی مطلب کہ بھیڑ ہوتی تھی، گلی میں بھر جاتی تھیں، لوگ جا رہے ہیں ادھر بھی گلی میں، ادھر بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو گلی ہے جس کی میں نے ابھی کہا ہے رشید جویہ صاحب کی بیٹھک، جہاں پر میں تیاری کیا کرتا تھا بی اے کی، تو میں خواب میں دیکھتا ہوں میں اس بیٹھک میں بیٹھا ہوں، باہر نکل آیا ہوں تو ایسی دنیا مسجد اقصی سے باہر آ رہی ہے، جیسے کہ جمعہ کے بعد، نماز جمعہ کے بعد لوگ نکلتے تھے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ مرزا ناصر احمد صاحب، انہوں نے چولا پہنا ہوا ہے سفید سا، کافی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں۔ تو 2 آدمی ان کو ان کے کندھوں کے ساتھ سہارا دے کر آ رہے تھے اسی گلی میں۔ تو میں نکلا ہوں باہر، تو دائیں طرف کا جو آدمی تو وہ ہٹ گیا، تو میں وہاں پر آ گیا، تو میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، مرزا ناصر کے ساتھ آگے گئے ہیں۔ وہاں پر میرے ایک بھتیجے کی دکان ہوتی تھی، ہنی جونس کارنر، آج کل تو ظالم نظام والوں نے اس سے چھین لی، بیچارے کو جماعت سے بھی نکال دیا میرے بھتیجے کو۔ تو وہ وہاں پر اس جو رحمت روڈ ہے وہ اقصی میں روڈ میں انٹر ہوتی ہے، وہاں پر ہم چلے گئے۔ تو وہاں سے پھر ہم
آگے ریلوے کا پھاٹک تھا، پیدل ہی جا رہے تھے. تو جب ریلوے کے پھاٹک کے پاس پہنچے تو وہ دوسرا آدمی جو تھا وہ بھی چھوڑ گیا، چلا گیا. وہ میں اور مرزا ناصر احمد رہ گئے. تو اس وقت جب ریلوے کے پھاٹک پر چڑھ رہے تھے تو مرزا ناصر نے مجھ سے پوچھا کہ عبدالغفار کیا کر رہے ہو آج کل؟ تو میں نے کہا حضور میں ایم اے کر رہا ہوں. تو حالانکہ اس وقت میں تو ایم اے کر ہی نہیں رہا تھا، میں تو اس وقت بی اے کی صرف تیاری کر رہا تھا. تو مرزا ناصر نے مجھ سے پوچھا کہ کس سبجیکٹ میں ایم اے کر رہے ہو؟ میں بڑا شرمندہ سا ہوا. میرے ذہن میں تھا کہ ایسی علم تھا کہ شاید مرزا ناصر صاحب نے بھی ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا ہے، جبکہ وہ بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، انہوں نے ایم اے کوئی فلسفہ میں کیا تھا. تو بہرحال میرے پاس ایک ایسی خبر آ گئی تھی، کوئی میرے ذہن میں تھا. خواب میں جب وہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ عبدالغفار کیا کر رہے ہو، میں کہتا ہوں کہ میں پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کر رہا ہوں. تو سر شرمندہ سے ہو کر ان کو بتا رہا تھا، کیونکہ وہ میرے اس وقت خلیفہ تھے، اس وقت کے ایمان کے مطابق وہ ساری باتیں ہیں. تو میں بھی اس طرح ہی اپنی خلافت کا دل دادا تھا جیسے کہ عام احمدی آج تک بھی چلے آ رہے ہیں. پھاٹک کراس کر کے نا میں ان کو لے جا رہا ہوں سہارا دے کر. آگے پھر جو دفتر آتے ہیں سارے، اس میں سے شارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. سیدھا مسجد مبارک جو ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی گلی ہے، وہ قصر خلافت جس میں مرزا ناصر احمد رہتے تھے. انہوں نے اپنی خلافتی زمانہ گزارا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ گلی چھوٹی سی تنگ سی گلی ہے مسجد مبارک کے ساتھ. تو آگے گلی پہ آگے ان کا جو قصر خلافت تھی یا جو بھی تھا، تو اس کا ایک دروازہ تھا. تو میں ان کو لے کے جا رہا ہوں، اس گلی میں چلا گیا. گلی میں جا کے ان کے گھر دروازے کے آگے چلا گیا، کھڑا ہو گیا میں جا کے. تو وہ مرزا ناصر احمد میری طرف منہ کر کے میرا یہاں پر پیشانی پہ بوسہ لیتے ہیں. آج بھی مجھے وہ نظارہ اس طرح یاد ہے. میں ذرا پیچھے کھڑا تھا تو وہ میرا یہاں پر پیشانی سے بوسہ لیتے ہیں. تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، جیسے کہ پیشہ ورانہ انداز میں سپاہی سلوٹ نہیں کرتے، میں ایسے ان کو سلوٹ کرتا ہوں. یہ کر کے اس کے بعد پھر میں پیچھے ہٹ گیا، یعنی پیچھے مڑ گیا. وہ اندر داخل ہو گئے اپنے گھر میں، تو میں پیچھے آ گیا. درمیان میں جو گلی جتنا ہے فاصلہ ہے، جب میں درمیان میں آیا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مرزا ناصر مجھے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد میں وہ گلی کے آخر پہ پہنچ گیا. دوبارہ پھر میں نے دیکھا خواب میں، مطلب پیچھے دیکھا تو مرزا ناصر پھر مجھے کھڑے اپنے دروازے میں دیکھ رہے تھے. تو یہ اس وقت کی خواب ہے. یہ نوجوانی کا زمانہ تو میرا 1977-78 کراچی جانے سے پہلے کی باتیں ہیں. تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا میری زندگی میں کیا ہوں، میں نے آگے کیا کرنا ہے. ایک بات میں بھول گیا ہوں بتاتے وقت خواب کا. جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ کیا کر رہے ہو، میں نے کہا کہ میں آج کل ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا مجھ سے کہ ایم اے کے بعد کیا کرو گے. میں نے کہا کہ میں دین کی خدمت کروں گا. حالانکہ اس وقت میرے گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھی کہ میں کون ہوں، یہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. تو ایک عام سادہ احمدی جو ہوتا ہے کہ پیدائشی احمدی ہوتا ہے، پر مخلص اللہ نے اخلاص دیا ہوا ہے. یہ باتیں مجھے نہیں پتہ تھا. بال میں خواب کے دیکھنے کے بعد بھی میں سوچتا تھا کئی ابھی بھی میں نے یہ کہا کہ دین کی خدمت کروں گا. میں تو ایک عام آدمی ہوں. ہاں مجھے علم کا شوق ہے، پڑھنا چاہتا ہوں، اور تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے میرے خاندان میں، نہ کوئی میں مذہبی علماء کے گھر میں پیدا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس زمانے کی خواب ہے. میں چاہتا تھا کہ چونکہ ندا اور نصیر احمد صاحبہ نے بھی اپنے خط میں اپنے دادے کا ذکر کیا ہے اور جو ان کی حالت بتائی وہ ٹھیک نہیں ہے. بال کچھ غلطیاں ان سے ہوئیں. آج کل میں اکثر اپنے خطبات میں کہتا ہوں غلطیاں تھیں کہ حدیث مجددین پر بھی، مطلب مرزا ناصر احمد لا علمی میں کہہ لیں یا جان کے کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس حدیث کو بھی جعلی وضع کے نام سے کہتے رہے ہیں. یہ زیادتیاں تھیں. زیادتیاں مرزا غلام احمد صاحب، ان کا جو دادا تھا اس کے ساتھ زیادتیاں تھیں، کہ کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب نے اس حدیث کو سچی حدیث قرار دیا ہوا ہے اور فرمایا ہوا ہے کہ یہ حدیث تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے اور ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے مجدد کو کھڑا کیا ہے. تو یہ ان سے زیادتی ہے. بلکہ ان کا دعویٰ جو تھا، ان کا دعویٰ کا پہلا ثبوت بھی انہوں نے حقیقت الوحی میں کوئی 500-600 جو انہوں نے دیے ہیں نشانیاں یا ثبوت دیے ہیں، پہلا نشانی یہ حدیث مجدد دی ہے. تو یہ زیادتیاں مرزا غلام احمد صاحب سے کر رہے تھے. وہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. یہ سارے لوگ جا چکے ہیں آگے. بہرحال جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس کی جزا تو اس کو ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے جو چلے گئے ہیں لوگ، اور یہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت بخش دے اور ان پر رحم کرے. اور آخر پہ میں حضرت مرزا غلام احمد رسام کے
ایک اقتباس پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ محمدی مریم حکم و حضرت مرزا غلام احمد صاحب انجام آتم میں فرماتے ہیں، اور آج خاکسار بھی دنیا والوں کے آگے یہی پیغام پہنچاتا ہے یا کہتا ہے، آج میرا بھی یہی پیغام ہے۔ یہ فارسی اور اردو کا الہام ہے مرزا غلام صاحب کا، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ انجام آتم صفحہ 51 تا 62، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 51 تا 62۔ اللہ فرماتا ہے مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے، باخرام کے وقت تو نزدیک رسید وپائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افطار، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا اور تیری برکتیں پھیلاؤں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے قبروں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈھونڈیں گے، یہ پہلے ساری ڈرامے تھے، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ بادشاہ بھی وہ بیچارے وہ پتہ نہیں کدھر گئے۔ یہ مرزا غلام صاحب کی اولاد کی غلطیاں تھیں، ساری یہ ڈرامے جھوٹے دعوے کیے مسلم موت کے، جاؤ پر قبضے کیے، اور پھر مسلم موت بننے کے لیے سارے کہ وہ ساری علامتیں پوری ہو جائے، کہاں ہوتی ہیں یہ ساری علامتیں؟ سچے کے وجود میں ہوتی ہیں پوری۔ تو وہ سچا وجود جس کے زمانے میں مرزا غلام احمد صاحب کی یہ باتیں الہامی پوری ہونی ہیں، وہ ان کا موز ذکی غلام ہے، وہ نشان رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بھی اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ مرزا غلام احمد صاحب کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، آج آپ علیہ السلام کے ذکی غلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اب خاکسار اپنے خطبہ جمعہ کو مرزا طاہر احمد کے 2 اشعار پر ختم کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے مشہور مرد حق کی نظم، اس کا عنوان ہے مرد حق کی دعا۔ وہ فرماتے ہیں، اس کا آغاز اس طرح کرتے ہیں، 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی۔ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی۔ آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لا ہم ان قیدی متیں۔ دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لا ہم ان قیدی متیں۔ سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.